اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تدریس اردو کے حوالے سے پہلی ورکشاپ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ آج میری اس ورکشاپ کا موضوع ہے کہ ابتدائی تدریس اردو اور اس میں کی جانے والی غلطیاں۔ اس ورکشاپ کے ذریعے سے میں آپ کے سامنے یہ بیان کروں گی کہ ہم جب بچوں کو اردو سکھانے کے لیے چلتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ بچے اردو سیکھ جائیں، تو ظاہر ہماری خواہش ہوتی ہے کہ بچے جو ہیں وہ اردو سیکھنا شروع کر دیں اور صحیح طور پہ ان کو لکھنا پڑھنا آ جائے۔ لیکن اس میں کچھ ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جو بالکل غیر محسوس طریقے سے ہم انجام دیتے ہیں اور اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہو پاتا کہ ہم نے جو ہے وہ کون سی غلطیاں کی ہیں۔ تو اس ورکشاپ کے مقاصد میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ اس کے یہ مقاصد ہیں: نمبر 1 یہ کہ تدریس کو ترتیب وار کیسے کروایا جائے۔ دوسرا ہمارا موضوع ہوگا وہ کون سے اقدامات ہیں جو وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ اور تیسرا ہمارا ہوگا کہ بہت کچھ سکھانے سے پہلے بنیاد پر کیسے کام کیا جائے۔ یعنی ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم بچوں کو بہت کچھ سکھائیں، تو ہم بنیاد پر کس انداز میں کام کریں۔ تو دیکھیں، ہم جو ہیں بچوں کو کم وقت میں بہت کچھ سکھا سکتے ہیں، مگر ہوتا کیا ہے کہ ہم جلدی کے چکر میں، بہت کچھ سکھانے کے چکر میں کہ جلدی سے بچے سیکھ جائیں، ہم بچوں کا وقت بھی ضائع کرتے ہیں اور انہیں کنفیوز بھی کرتے ہیں، جو بظاہر غلطی تو نہیں ہے لیکن وہ غلطی ہوتی ہے۔ کیونکہ دیکھیں، ہمیں ہر کام مصلحت سے کرنا ہوتا ہے نا، طریقے سے کرنا ہوتا ہے۔ اگر ہم وہ طریقہ جو ہے وہ غلط کر دیں اور جو صحیح انداز ہے اس کو اگر ہم اختیار نہ کریں، تو کیا ہوگا کہ بچے اپنا وقت تو لگائیں گے ہی لگائیں گے، لیکن ان کا وقت جو ہے وہ ضائع بھی ہوگا اور وہ کنفیوژن میں مبتلا ہوں گے کہ ہم کیا کریں۔ ٹھیک ہے، غلطیاں اچھی خاصی جو ہے ہم اس میں تدریس کے دوران ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اب وہ کون سی غلطیاں ہیں اس کا ہم جائزہ لے لیتے ہیں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ تحریر کے ذریعے سے پڑھنا سکھاتے ہیں۔ دیکھیں، جب بچے کو اسکول میں ڈالتے ہیں یا جب بچہ اسکول میں آتا ہے، پڑھنا شروع کرتا ہے، تو ہم یہ کرتے ہیں کہ بچے کو فوراً کاپی پینسل پکڑا دیتے ہیں اور اس کو لکھوانا شروع کر دیتے ہیں اور لکھواتے جاتے ہیں، پڑھاتے جاتے ہیں۔ تو اس طرح کیا ہوتا ہے، بچے کا وقت برباد ہوتا ہے۔ آپ سوچیں کہ اگر تحریر کے ذریعے سے ہی پڑھنا بچے سیکھتے ہوں تو ویسے بھی کیوں پڑھ لیتے ہیں، بول بھی لیتے ہیں، ہے نا۔ اور وہ کیا ہوتا ہے، بچپن سے ہی بولنا شروع کر دیتے ہیں، گود سے ہی بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو وہ پڑھنے سے تو یعنی کہ لکھنے سے تو نہیں سیکھتے نا۔ وہ کیا ہوتا ہے، والدین ان کے سامنے بول رہے ہوتے ہیں، اس سے وہ سن رہے ہوتے ہیں اور وہ سن کر سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے مختلف چیزوں کی شکلیں وہ دیکھتے ہیں تو ایک ہیولہ اپنے ذہن میں بنا لیتے ہیں، اس کی ایک شکل بنا لیتے ہیں اور پھر اس کو جو ہے کوئی نام دے دیتے ہیں اس چیز کو۔ تو چیزیں دیکھ کر بھی بچہ پڑھتا ہے اور بولتا ہے، اس کو بولنے سے ہم تعبیر کر سکتے ہیں، اور جو کچھ اس کے سامنے بولا جاتا ہے اس سے بھی وہ سیکھتا ہے۔ دوسری جو بنیادی غلطی ہے وہ یہ ہے کہ ٹیچرز کے سامنے یا والدین کے سامنے ایک نصاب ہوتا ہے، سلیبس جس کو ہم کہتے ہیں، وہ نصاب ہوتا ہے اور ہم ایک مخصوص دورانیہ مقرر کر لیتے ہیں کہ اس دوران میں بچہ یہ یہاں سے لے کر یہاں تک سیکھ جائے۔ تو اب ہوتا کیا ہے کہ بچہ جو ہے ابھی ایک چیز سیکھنے نہیں پاتا کہ وہ دوسری چیز اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ مثلاً ابھی وہ بے کو بے پہ تے ٹے سے کو صحیح طور پر پہچان نہیں پایا، شناخت نہیں کر پایا، ہم نے اس کو جیم پر پہنچا دیا۔ ہم ابھی نقطے بھی وہ سمجھ نہیں پایا تو ہم اس کو مزید آگے کا دے دیتے ہیں۔ تو اس طرح کیا ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ کنفیوز ہوتا ہے، اور وہ جو کمزوری جو ابتدا میں بیٹھ جاتی ہے اس کو، یعنی جو کمزوری اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ کمزوری یا تو دور تک جاتی ہے یا ختم ہی نہیں ہو پاتی۔ تو یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ دیکھیں، ہر بچے کے اندر جو ہے نا الگ الگ صلاحیتیں ہوتی ہیں، تمام بچے ایک جیسی صلاحیتوں کے حامل نہیں ہوتے۔ کوئی زیادہ جلدی پک کر لیتا ہے، کوئی تھوڑے وقت میں تھوڑا ٹائم لگا دیتا ہے، وقت لگا دیتا ہے۔ پھر یہ کہ کچھ چیزیں بچے
کسی وقت میں سمجھ لیتے ہیں، کسی وقت میں نہیں سمجھتے، کبھی ان کا ذہن نہیں اس طرف مائل ہوتا، کبھی وہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں اندر سے، ظاہر ہے وہ اپنی بات نہیں سمجھا پاتے، یا یہ ہوتا ہے بعض دفعہ بچے جو ہیں وہ نہیں پڑھتے، چھٹی کر لیتے ہیں، ناغہ کر لیتے ہیں، تو سب بچوں کے ساتھ ملانے کی خاطر ان کو بھی آگے کر دیا جاتا ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں بچے کے اندر کمزوری پیدا کرتی ہیں۔ تو ہم وہ سلیبس مکمل کروانے کے چکر میں جو ہم خود سے ایک مقرر کرتے ہیں نا کہ بس یہ تو پڑھ ہی لے بچہ، دیکھیں یہ ضروری نہیں کہ ہم ایک سلیبس بنائیں تو بچہ وہ پورا ختم کرے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جو سلیبس بنائے بچہ بس وہی اختیار کرے، وہ ہو سکتا ہے اتنا ذہین ہو کہ وہ اس سے آگے کا بھی پڑھ سکتا ہو، تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ بچوں کے وقت ضائع کرنے والی ہوتی ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو ایک اور غلطی ہے وہ یہ ہے کہ بچے جو ہیں وہ ایک شکل نہیں سیکھتے، ابھی ہم دوسری کی پہچان کروانا شروع کر دیتے ہیں، کوئی ایک چیزیں ہم نے دی، ابھی وہ صحیح طریقے پر ہم وہ سمجھ نہیں پائے تو ہم وہ دوسری چیز لے آتے ہیں اس کے آگے، تو یہ جو ہے یہ اس سے بچے کنفیوز بھی ہوتے ہیں اور ان کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ بچوں نے ابھی حروف تہجی پوری نہیں سیکھی ہوتی اور نہ انہیں حروف جوڑنے والی اشکال کی شناخت ہوتی ہے، اور جلدی سے ہم ذخیرہ الفاظ پر آ جاتے ہیں، یعنی ابھی بچہ جو ہے بے پے تے ٹے سے پر ہی ہے یا جیم چہ خے ہی اس نے کیا ہے، ہم کیا کرتے ہیں کہتے ہیں چلو بھائی سبزیوں کے نام لکھو، پھلوں کے نام لکھو، جانوروں کے، رنگوں کے، پرندوں والا والا مختلف ہم چیزیں لے آتے ہیں نا اس کے سامنے کہ یہ لکھو، دیکھیں نا اب بچہ جو ہے ابھی پڑھ رہا ہے نا حروف تہجی پڑھ رہا ہے، اس کو تو نہیں پتا کہ یہ کیا چیز ہے، دیکھیں نا جب وہ حروف تہجی اچھی طریقے سے سیکھ جائے گا تو اس کو یہ اندازہ ہوگا کہ بھئی یہ باقی جو الفاظ میرے سامنے آ رہے ہیں ان میں کون کون سے حروف شامل ہیں، تو وہ جو ہے اس طرح سے کنفیوز ہوتا ہے۔ اسی سے جڑی دیکھیں یہ والی بات بھی ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں حروف جوڑنے کے جو شکلیں ہوتے ہیں نا وہ ہم نہیں بتا پاتے، دیکھیں نا جو حروف ہمارے ہوتے ہیں وہ مکمل حروف تو نہیں ہوتے الفاظ کے اندر، اے بی سی ڈی کی طرح انگلش کے جو الفاظ ہیں اس کی طرح تو نہیں ہوتے، اے بی سی ڈی تو وہ تو اسپیلنگ جو ہوتی ہے یعنی وہ پورے پورے حروف لکھے جاتے ہیں، پورے پورے لیٹرز لکھے جاتے ہیں، لیکن اردو میں تو یہ چیز نہیں ہے، اردو میں تو آپ کو جوڑنے والی اشکال جو ہیں وہ سامنے رکھنی پڑتی ہیں۔ اب مثال کے طور پر اگر میں ایک لفظ لکھتی ہوں نا، پسند میں لکھ دیتی ہوں، ٹھیک ہے، اس میں دیکھیں حروف جوڑنے والی جو الگ ہو گئی نا، یہ پے ہے، یہ سین ہے، یہ نون ہے، یہ دال ہے، جبکہ ہم الگ اگر ان کو حروف کو لکھیں تو یہ پے، سین، نون اور دال ہے، اب یہ شکلیں بالکل الگ ہیں نا اور یہ جوڑنے والی شکلیں الگ ہیں، تو ہم جب بچوں کو لکھوانا شروع کریں تو ہم انہیں یہ بتائیں، ان کو یہ بات معلوم ہو کہ یہ جو میں لفظ لکھ رہا ہوں یا جو یہ لفظ لکھا ہوا ہے اس میں کون کون سے حروف شامل ہیں، جب وہ یہ اسے پتہ ہوگا نا، جب اس کو یہ اندازہ ہو جائے گا پھر وہ بہت سارے حروف جو ہے وہ ملا کے پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اچھا، پھر ایک اور جو ہم غلطی کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم بچوں کو درست آوازیں نہیں سمجھا پاتے، یعنی آوازوں کی جو صحیح مقدار ہے نا وہ ہم بچے کو جو ہے صحیح طور پہ سمجھا نہیں پاتے۔ اب میں مثال کے طور پہ آپ کو بتاؤں آوازوں کے حوالے سے نا، یہ جو بے پے تے ٹھے سے ہیں یہ دراصل ساکن آواز، دیکھیں کوئی بھی ہم یعنی کوئی بھی لفظ ہم لکھتے ہیں نا اردو میں، کوئی بھی لفظ لکھا جاتا ہے تو اس کا آخری حرف مکمل ہوتا ہے، اس میں یہ آپ دیکھ لیجئے آخری حرف مکمل ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ ہر حروف جو ہے نا جو مکمل ہیں وہ تو آخر میں آتے ہیں نا، شروع میں تو صرف جو ہے وہ ان کی شکلیں آتی ہیں۔ اچھا، جو آخر میں حرف آتا ہے وہ بالکل ساکن ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ درست ت کی آواز ہے، اسی طرح سے یہ مقدار ر کی آواز ہے، یعنی رے پورا نہیں ہے، ر کی آواز ہے، اسی طرح سے شناخت ت کی آواز ہے، ٹھیک ہے، فرق ق کی آواز ہے، تو یہ آوازیں اگر ہم صحیح طور پہ بچے کو پڑھا دیں، سمجھا دیں تو بچہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے سمجھ جائے گا۔ اسی طریقے سے مصوتے ہوتے ہیں نا، مصوتے کون سے ہوتے ہیں؟ وہ حروف جو
حروف یعنی کہ یہ مصوتے کہلاتے ہیں جو اپنے سے پیچھے جڑنے والے حرف کو لمبا کر دیتے ہیں. الف، واو، چھوٹی اے اور بڑی اے. اچھا، ان کی آواز کیا ہوتی ہے؟ آ، او، ای، اے. یعنی گویا اگر ہم یہاں پر ب لگا دیں، یعنی پ لگا دیتے ہیں، چلیں تو یہ پ آ، پا، پ او، پو، پ ای، پی، پ اے، پے. یعنی یہ پیچھے لگنے والا حرف جو ہے وہ لمبا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اب آتی ہیں حرکات. حرکات جو ہوتی ہیں وہ زیر زبر پیش ہے. ٹھیک ہے نا. زیر زبر پیش میں یہ آ نہیں ہوتا، بلکہ اگر ہم اس پہ زبر لگائیں تو یہ ا. ٹھیک ہے نا. ہم ان پر زبر لگا دیتے ہیں، پا، سا، نا، د. اور زیر لگائیں، ان چھوٹی یہ جو ہے دراصل اس کی چھوٹی آواز ہے زیر کی ہے، تو پی، سی، نی، دی. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے یہ واو ہے. واو جو ہے یہ او جو ہے یہ پیش کی بڑی آواز، یعنی پیش اس کی چھوٹی آواز ہے. تو ہم اگر اس کو یہاں پر لگائیں تو یہ پو یا پو، سو یا سو، اس طرح کی آواز ہی بنے گی. تو ہم یہ مقداروں کو تعین نہیں کرتے، تو اس سے ہوتا کیا ہے، بچہ کنفیوز ہو جاتا ہے اور اسے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ میں اگر زبر والی آواز ہے تو وہ اس میں الف کی آواز نکال لیتا ہے. مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے ایک لفظ رکھتی ہوں، بابر. ایک لفظ ہے بابر. اب با میں الف ہے تو یہ با ہو گیا، کھچ گیا. اب بر کے اندر زبر ہے تو یہ بر ہو گیا. اب بچہ یہاں کنفیوز ہوتا ہے، وہ یا تو اس کو ببر پڑھ لے گا یا ببار پڑھ لے گا یا ببار پڑھ لے گا یا با بار پڑھ سکتا ہے. یعنی مختلف اس طرح سے وہ اس کو سمجھ نہیں آئے گا نا. اور یہی کنفیوژن بچوں میں ہوتی ہے جس کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ غلطیاں کرتے ہیں. تو ہمیں ان کو درست آوازیں بتانی ہیں اور آوازوں کی مقدار کی شناخت کروانی ہے کہ اگر مصوتے ہیں تو ان کی آواز بڑی ہوگی، اگر حرکات ہیں زیر زبر پیش تو ان کی آواز چھوٹی ہوگی. یہ مقدار کا تعین جو ہم کریں گے تو بچے جو ہیں وہ اچھے طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. تو آج میں نے آپ کے سامنے تدریس اردو کے حوالے سے کچھ جو غلطیاں ہم کرتے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. انشاءاللہ آئندہ ورک شاپس میں آپ کو سمجھاؤں گی کہ ہم کس طرح ترتیب وار اردو کی تدریس کر سکتے ہیں.